جبکہ اپنی طرف سے کسی جگہ کو مخصوص اور مختص کر لینا، اپنی ہی مرضی سے کسی چیز کو محترم سمجھ لینا، اس کو سینکٹیفائی کر لینا اور اس پر اپنی طرف سے مہر تصدیق ثبت کر دینا کہ یہ بڑی محترم جگہ ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ملتی ہے نہ رسول کی طرف سے کوئی بات ملتی ہے، اب وہ چیز وثن بن گئی اور وثن لے چلتا ہے انسان کو شرک کی طرف۔ تو فرق کیا ہے؟ کوئی خانہ کعبہ کے گرد گھومے یا مزار کے گرد گھومے، آخر دونوں جگہ ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ خانہ کعبہ شعیرہ ہے اور کسی کا مزار وثن ہے۔ شعیرہ شعائر کا احترام کرنے کو کہا ہے اور وثن سے اوثان سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ فرق صرف اور صرف کیا ہے؟ فرق نہ کسی جگہ کا ہے نہ کسی عمل کا ہے، فرق صرف اطاعت کا ہے۔ 7 چکر کسی عمارت کے گرد لگانا یہ کوئی مقصد نہیں، جیسے بتایا ہے اس طرح لگاؤ اور جس جگہ بتایا ہے اس جگہ لگاؤ، اس کو آپ کہیں اور لے جا کر اپلائی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں اپنی مرضی سے جگہوں کو مقدس بنا لے، جیسے ابھی ہم نے بات کی، اسی سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اسی طرح مسجد نبوی کے 7 ستونوں کا طواف کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کیا جا سکتا، ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کرتے اگر اللہ کے رسول نے بتایا ہوتا، چونکہ آپ نے نہیں بتایا، اب یہ کرنا ہرگز بھی عبادت یا نیکی شمار نہ ہوگا۔ تو بتایا گیا کہ تم اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مویشی جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ اب دیکھیں ان کو ہدی اور قلائد کہا جاتا ہے نا، قربانی کے جانوروں کو، اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ہدی اور قلائد یہ شعیرہ ہیں، شاعر اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کی حرمت برقرار رکھی ہے، اللہ نے ان کی عزت کرنے کو کہا ہے۔ اب اگر کوئی اور جانور ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے، اس کا بھی یاد ہے ہم نے ذکر پڑھا تھا سورہ انعام میں، ان جانوروں کے نام آئے تھے، سام اور بحیرہ اور اس طرح کے نام تھے نا سارے، انہوں نے خود ہی نام رکھ لیے تھے اپنے جانوروں کے، ان کو انہوں نے محترم سمجھ لیا تھا۔ وہ شرک تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ان جانوروں کو محترم سمجھو۔ تو یہ ہمارے ہاں جو شرک کی قسمیں ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ادھر سے ادھر ذرا بھی شفٹ ہوں گے، ہم دین میں عبادتوں میں جب انیشیٹو لینا شروع کرتے ہیں تب ہم پرابلم میں، مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی مرضی شامل کرنے کا حق نہیں۔ دین ایجاد کرنے کی چیز نہیں ہے، دین اطاعت کرنے کی چیز ہے۔ جو فکس کر دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے فکس ہو گیا، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اکملت لکم دینکم والی چیز ہے، اللہ نے مکمل کر دیا ہمارے لیے ہمارا دین، کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو فرمایا گیا کہ تم بتوں کی گندگی سے بچو اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک کے ساتھ جھوٹ کا ذکر کیا گیا، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور آپ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی معاملہ پیش آیا تو آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ میں تمہیں قول الزور سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ بات آپ نے بار بار ارشاد فرمائی۔ تکیہ چھوڑ کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ دہراتے رہے یہ بات کہ تم قول الزور سے بچو، قول الزور سے بچو، جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے بچو۔ اور افسوس کی بات کہ آج ہم مسلمان ہیں کہ حج کو جاتے ہیں تو بعض دفعہ جھوٹی گواہی دے کر جاتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ اچھا یہ میرا محرم ہے، وہ محرم نہیں ہوتا، کسی پڑوسی کو، بہنوئی کو، کسی نہ کسی کو محرم بنا کر لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، حج کرنے جا رہے ہیں اور جھوٹ بول کے، پھر انوکولیٹ کروانا ہوتا ہے، میننجائٹس کے ٹیکے وغیرہ لگوانے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو چھوڑو، ٹیکے لگوانے کی کیا ضرورت ہے، کہیں جا کر سرٹیفکیٹ لے لو کہ ہم نے لگا لیا۔ تو اللہ نے تو منع کیا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، مت جھوٹ بولو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا۔ عام باتوں میں جھوٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا،
اور آپ نے آخری الفاظ وقول الزور اتنی دفعہ دہرائے کہ صحابہ خواہش کرنے لگے کہ بس اب آپ اور نہ دہرائیں، یعنی کہ آپ ایجیٹیٹ ہو رہے تھے، اپسیٹ ہو رہے تھے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ چیزیں چھوڑو تو کیا ہو جاؤ، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق ذلک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے کہ اللہ کی شاعر کا احترام کرنا چاہیے۔ یکسو تو انسان اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک طریقہ اس کا جانا پہچانا ہو جائے، فیملیئر ہو جائے، پتہ ہو کہ مجھے ایگزیکٹلی یہ کرنا ہے۔ اگر دین کو ہم کھول دیں اور سب اس میں اپنی اپنی طرف سے اضافے کرتے رہیں تو دین تو مکمل ہی نہ ہوگا۔ ہر 10 سال کے بعد نت نئی باتیں دین میں شامل ہوتی چلی جائیں گی تو انسان یکسو کب ہوگا؟ نئی نئی باتوں کی ایجادات تو انسان کو پریشان کر دیں کہ اچھا اب یہ نیا ریچول شروع ہو گیا، اب یہ نیا رکن شروع ہو گیا، اب یہ بھی کرنا ہے۔ اب تک تو دین الحمدللہ جانا پہچانا ہے، ایگزیکٹلی پتہ ہے ہمیں کہ ہم جب حج کرنے جائیں تو کیا کیا ہمیں کام کرنے۔ اب اگر ہر ایک اس میں اضافہ شروع کر دے اپنی اپنی طرف سے تو یکسو تو ہو بھی نہیں سکتا، انسان پریشان ہو جائے۔ تو فرمایا شرک نہ کرو۔ مشرک ہیں جو کہ اسکیٹر رہتی ہے توجہ ان کی بکھری ہوئی رہتی ہے، تم اپنی توجہ کو مرکوز کر لو اطاعت کے اوپر، اللہ کے لیے حنیف ہو جاؤ۔ اور جو شرک کرتا ہے وہ تو یوں سمجھو کہ جیسے آسمان سے نیچے گر گیا، پرندے اس کو اچک کر لے جاتے ہیں، ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور کہیں دور لے جا کر اس کو پھینک دیتی ہیں۔ یعنی جو ہوا کا ذکر کیا گیا، خواہشات بھی ہوا ہے نا ایک طرح سے، ناجائز خواہشات ادھر ادھر انسان کو بکھیر دیتی ہیں۔ سحیق کا لفظ سحق سے نکلا ہے، سین ح قاف، اصلی مطلب ہے پیسنا، گراؤنڈ کر دینا کسی چیز کو، گرائنڈ کرنا، یعنی مکمل تباہی بربادی کی تصویر ہے۔ شرک کرنے والے کا حال ہے کہ وہ یکسو ہو نہیں سکتا، یہی اس کا حال ہوتا ہے، کوئی یہاں سے کھینچتا ہے، کوئی وہاں سے کھینچتا ہے، خواہشات، جذبات، خیالات، نئی نئی باتوں، ناول آئیڈیاز کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے حقوق میں لوگوں کو شامل کر دیتا ہے، اللہ کی اطاعت میں دوسروں کو شامل کر دیتا ہے، شریک کر دیتا ہے، ذات اور صفات تک میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، تو اس کی تو ہلاکت یقینی ہے بالکل۔ شرک تو ایسی جگہ لے جا کر پٹخ دے گا اس کو جہاں اس کی مکمل بربادی ہوگی، حطامہ کے اندر، جہنم جو کوٹ ڈالنے والی، پیس ڈالنے والی چیز ہے۔ بہتر ہے کہ انسان اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تاکہ اس کو تقوی حاصل ہو، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو باندھ لے پوری طرح سے۔ آگے فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ قربانی کے جانور جو ساتھ لے کر چلیں، اور اب تو کوئی ساتھ لے کے جاتا نہیں، جب لوگ جایا کرتے تھے تو اجازت تھی کہ ان جانوروں پر سواری بھی کی جا سکتی ہے، ان سے مختلف فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں جب تک ان کو قربان کرنے کا وقت آ جائے، یعنی یوم نحر پہ وہ جانور قربان کر دیے جاتے تھے۔ اب جو ہدی کا جانور ہوتا ہے اس کو حرم کی حدود میں ذبح کرنا ضروری ہے، اور حرم کی حدود منا تک جاتی ہیں، یعنی منا تک قربانی کی جا سکتی ہے، قربان گاہ منا تک ہے۔ آگے فرمایا آیت 34 رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے،
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے کہ بس تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے تم مطیع فرما بردار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ تو بتا دیا گیا کہ ایک طریقہ، ایک قاعدہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ منسک کا ذکر کیا گیا۔ منسک کے معنی ہیں قربانی کی جگہ یا قربانی کا طریقہ، دونوں چیزیں۔ نسک کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے طریقے، ریچولز۔ تو فرما دیا کہ اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا اسی محفوظ راستے پہ تم سفر کرو، کمی بیشی نہ کرو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو۔ اپنی عقل، جذبات کو، اپنی پسند ناپسند کو انسان اللہ کے آگے جھکا دے، مخبت ہو جائے۔ خواہ با تا مادہ ہے، پست اور نرم زمین کو کہا جاتا ہے۔ نرم زمین زرخیز ہوتی ہے، اسی طرح جو نرم انسان ہوتا ہے، مخبت انسان ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے، اس میں خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، خیر کو اپنے اندر ٹھہرانے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ اب ان کا حال کیا ہوتا ہے وہ بیان فرمایا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حج کی عبادت کا ذکر چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کئی عبادات کو جمع کر لیا گیا۔ حج اگر دیکھا جائے تو تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں ہجرت بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں ذکر اللہ بھی ہے اور نماز بھی ہے، تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جگہ اتنی بابرکت، اتنی مبارک ہوتی ہے، چاروں طرف اللہ کے شاعر موجود ہوتے ہیں، یہاں صفا اور مروہ ہے، یہاں خانہ کعبہ ہے، یہ یہاں پر آب زمزم ہے، لوگ بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ خود بھی انسان کا وہاں جا کے خود ہی دل چاہتا ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا، کثرت سے انسان دل چاہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ خانہ کعبہ کو تو بیٹھ کر دیکھنے کا بھی اجر ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ کہاں ملے گا دنیا میں انسان کو اور ایسا منظر جو کہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ حالانکہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک چوکور عمارت ہے، بالکل سیدھی سادی، کالا کپڑا اس کے اوپر چڑھا ہے، لیکن کیا کشش اس میں اللہ نے رکھی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے واقعی۔ ہم جب طواف شروع کرتے ہیں تو خانہ کعبہ بائیں طرف ہوتا ہے، تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارا دل بھی بائیں طرف ہے، ان کے دل خود بخود انکلائنڈ ہے خانہ کعبہ کی طرف، جھکتا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ کوئی مشکل آئے انسان ان چیزوں کو زیادہ محسوس نہ کرے اس سفر کے دوران۔ ایئرپورٹ پہ بعض دفعہ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھنا پڑتا ہے، رش ہوتا ہے، اپنی پسند کی رہائش نہیں ملتی، ہر طرح کی تنگی اٹھا لیتا ہے انسان، بعض دفعہ لوگ حق مار لیتے ہیں، بعض دفعہ کوئی دھوکہ بھی دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے شیطان آؤٹ آف باؤنڈ تو نہیں ہے نا، شیطان بھی وہاں پر آتا ہے، وہ بھی وہاں پر مشکلات پیدا کرتا ہے، لیکن انسان سوچ لے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور کسی کی میزبانی جب قبول کرتا ہے انسان تو بڑی ناشکری، احسان فراموشی ہے کہ پھر آ کر میزبان کی شکایتیں کرے۔ حج کی مشکلات کو بڑھا چڑھا کر نہیں بتانا چاہیے، ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مشکل ہوئی، وہ مشکل ہوئی، بلکہ انسان صبر کے ساتھ رہے۔ صابرین علی ما اصابہم، یہ ضروری چیز ہے، صبر کے ساتھ انسان وہاں رہے، دل اس کا نرم رہے اللہ کی یاد میں۔ اور یاد رکھیے کہ دل نرم رہے گا اللہ کی یاد سے،
اگر مکے جا کر بھی شاپنگ کی طرف دوڑیں گے، مکے جا کر بھی رشتہ داروں سے ملنے کا خیال آتا رہے گا، اور مکے جا کر بھی مسلسل یہ خیال ہوگا کہ گھر فون کر کر کے بچوں کی خیریت پوچھتے رہیں، ہائے پوچھو گھر میں کیا ہوا، ہائے پوچھو گھر میں کیا ہوا، تو پھر وجلت قلوبہم کی کیفیت نہیں حاصل ہوگی. بھول جائیں، دنیا تو چلتی رہتی ہے نا، کام چلتا رہتا ہے دنیا کا. اپنے آپ کو انسان بس مختص کر لے، مخصوص کر لے خالق کے ساتھ، مخلوق کو بھول جائے، دنیا کے بازار بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے. کیا چیز ہے جو کہیں اور نہیں ملتی؟ ہر چیز دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے، کپڑا لتا، سونا، جانمازیں، تسبیحات، کیا نہیں ملتا؟ لیکن جو یہاں مکے میں مل رہا ہے وہ تو کہیں نہیں ملتا. تحفے لانے کے لیے ہم جانمازیں تلاش کرتے ہیں، تسبیحات تلاش کرتے ہیں، تسبیحیں یا سونا زیور ہم تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ ایسی چیز لوگوں کے لیے لے کر آئیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کہ ان کے دل میں آپ کسی طرح اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کر دیں، آخرت کی یاد کا تحفہ لا کر ان کو دے دیں تو بڑی چیز ہے. اور ایسا انسان وہاں سے لوٹ کر آئے بجائے کہ سامان سے لدا ہوا ہے. بہتر یہ نہیں کہ اپنے گناہوں سے آزاد واپس لوٹے. تو کیوں اپنے آپ کو ہم بھاری کر کر لاتے ہیں، مشکل کرتے ہیں زندگی، وقت ضائع کرتے ہیں؟ وقت بڑا قیمتی ہے، انسان اس وقت کو اللہ کے لیے بس لگا دے. نمازیں پڑھے حرم کے اندر، وہاں جا کے تو لگتا ہی یہ ہے کہ 5 کیا 6 نمازیں پڑھنا جیسے زندگی کا مقصد ہی ہے. ساری زندگی جو ہے وہ نماز کے گرد گھومتی رہتی ہے. لاکھوں کے حساب سے آپ دیکھیں گی ہر نماز کے لیے کیسے لوگ دوڑتے ہیں مسجد حرام کی طرف. اور جس کی تہجد مس ہو جاتی ہے اس کو لگتا ہے کتنا بڑا نقصان ہو گیا. کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ چلو نفل ہی تو ہے، نہیں پڑھی تو کیا ہوا. لیکن کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے. ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے مسجد حرام میں. اور اتنا جو خرچ کر کر جاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا. مال کا بھی جہاد ہے، جسم کا بھی جہاد ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی مقصد ہی اور نہیں ہوتا. آگے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. بس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیک لوگوں کو. بدنا بدن کی جمع ہے. اونٹ کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے، اور خاص یہاں ذکر پھر اونٹ کا ہی کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو قربانی کا طریقہ بتایا گیا کہ خاص قربانی کا طریقہ اونٹ کے ساتھ وابستہ ہے. اونٹ کی قربانی اس کو کھڑا کر کے کی جاتی ہے. صواف صف بستہ، لائن سے اونٹ کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اونٹ کو 3 پاؤں پر کھڑا کر کے ایک آگے والا گھٹنا اس کا باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. پھر وہ زمین پر گر پڑتا ہے تو اس کو پوری طرح سے ذبح کر لیتے ہیں. اور جو باقی جانور ہیں وہ تو لٹا کر ہی ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو تو کھڑا کر کے ذبح نہیں کیا جاتا. تو یہاں اونٹوں کا ذکر ہے، جانوروں کا جو کہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں. تو اللہ کی راہ میں نکلنے والے اونٹ کی جب اتنی عزت ہو رہی ہے تو سوچیں کہ وہ انسان جو اللہ کے لیے نکلے اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتا ہوگا. گھر بار چھوڑا ہے، آرام چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اللہ کے لیے نکلا ہے. تو جانوروں کی قربانی کر کے خود بھی کھائیں، قانے اور معتر کو بھی دیں.
قانے کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں اور وہ دونوں اینٹونیم کی طرح ہیں، ازداد ہیں. سوال کرنے والا یا نہ سوال کرنے والا، دونوں قانے کے مطلب ہیں. تو سوال کرے کوئی یا نہ کرے تم دو اس کو. اعترّ یا اعترّ کا مطلب ہے کچھ مانگنے کے لیے سامنے آنا لیکن منہ سے سوال نہ کرنا. یوں سمجھے کہ صورت سوال بن جانا کہ دیکھنے والا خود سمجھ جائے کہ یہ ضرورت مند ہے. تو فرمایا دیکھو کیسے اللہ نے یہ بڑے بڑے جانور تمہارے قابو میں دے دیے ہیں. اونٹ جیسا لہیم شہیم جانور انسان کے لیے مسخر کر دیا. اس کی نکیل بچے کے ہاتھ میں پکڑا دو تو وہ اس کو لے کر پھر سکتا ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے جانور کو تم اپنا فرما بردار نہیں بنا سکتے، نہیں سدھا سکتے اس کو. تو اللہ کا شکر ادا کرو. تھینکس کہنے پر کتنا زور ہے آج کل. مینرزم کا، پولائٹنس کا، ایٹیکیٹس کا تقاضا ہے. سویلائزڈ ہونے کی نشانی ہے کہ شکریہ کہا جائے. اور فرمایا کہ تقوی کا خیال رکھنا. جاہلیت کے زمانے میں جس طرح بتوں کو قربان کیا جاتا تھا، بتوں کے لیے جو قربانی کی جاتی تھی، تو پھر جانوروں کا گوشت لے جا کر بتوں کے مزاروں پر چڑھا دیا کرتے تھے. قربانی کا گوشت کعبہ کے سامنے لا کے رکھتے تھے اور قربانی کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر اپنے بتوں پر لگا دیا کرتے تھے. ایک غلط فہمی رہی انسانوں کو کہ اللہ ڈھیروں ڈھیر چیز دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو یہاں پر اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ اللہ خون نہیں دیکھتا یا جانور کا گوشت نہیں دیکھتا، اللہ تو تقویٰ دیکھتا ہے. اللہ تو کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. کتنا تقویٰ ہے، نیت کیسی تھی، خلوص کتنا تھا، عاجزی، اللہ سے محبت کتنی تھی، اللہ کو متاثر کرنا چاہ رہے تھے یا نہیں. اگر اللہ کو خوش کرنا چاہا، اب تم کو تقویٰ حاصل ہو گیا، تو تقوی کے ساتھ عبادت کرو. یہ جذبات عبادت کی روح ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو اللہ سے جذباتی تعلق ہو، روکھا پھیکا ڈیٹیچڈ قسم کا تعلق نہ ہو. تو تقوی کے ساتھ کرو. جانور کا سائز اللہ نہیں دیکھتا، اس کا خون نہیں دیکھتا، جانور خوبصورت ہے یا بدصورت نہیں. جو ایک معیار بتا دیا، ہاں اس معیار تک اس کو ہونا چاہیے. باقی تمہارا تقوی ہے جو اللہ دیکھے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تقویٰ ہے تو نماز قابل قبول ہوگی، ورنہ نماز صرف ایکسرسائز، اٹھک بیٹھک. تقویٰ اگر ہے تو حج قبول ہوگا، ورنہ صرف مکہ مدینہ جانا ہوگا، سفر ہی سفر. تقویٰ ہے تو قربانی قبول ہوگی، ورنہ صرف جانور کا سائز. بے روح بے حس عبادت نہیں ہونی چاہیے، زندہ عبادت ہونی چاہیے. اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کی عظمت کا نقش انسان کے دل پر قائم ہو اور زندگیوں میں پھر اس کا اثر بھی نظر آئے. تو فرمایا کہ اللہ کی تم تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تم کو دی ہے. اور تکبیر کرتے ہیں جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر پھر قربانی کی جاتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے اللہم منکا ولکا، اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، تو نے ہی دیا اور تیرے ہی لیے ہم اس کو قربان کر رہے ہیں. اب آگے سے موضوع تھوڑا سا بدل رہا ہے. خوشخبری سنا دی گئی محسنوں کو، نیک لوگوں کو جو تقوی کے ساتھ کام کریں. اب آگے تھوڑا مضمون بدلے گا، انشاءاللہ وہاں سے ذکر شروع کریں گے. پھر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الحج آیت نمبر 38 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم تفسیر شروع کریں، ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موضوع کہاں تک پہنچا اور اب کون سا موضوع جو ہے شروع ہو رہا ہے. پچھلی آیات میں ذکر آیا تھا قربانی کا، اور پچھلی آیات میں ذکر آیا تھا حج کا.
جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، ایک قربانی جو ہے وہ تو حاجی کرتے ہیں حج میں، حج کے دوران، لیکن جو قربانی کا حکم ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان بھی استطاعت رکھے اس کے لیے قربانی کرنے کا حکم ہے، اور یہ حکم عام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو قیام آپ نے کیا، ہر سال آپ بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے رہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر قربانی کرنا واجب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موقدہ سنت ہے۔ بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے روز فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یوم نحر کو مکے میں تو کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کرنا مسلمانوں کی سنت کے خلاف ہو اور بعد میں کرنا مسلمانوں کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یقیناً اس حدیث کا تعلق پھر مدینے کی قربانی سے ہے اور حج کی قربانی سے نہیں ہے۔ تو ہم نے قربانی کی بات کی، حج کی بات ہوئی، اور اب جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں تھوڑا سا موضوع کا رخ بدل رہا ہے۔ مسلمانوں میں حج کا شوق بیدار کیا گیا، حج کے فضائل بیان کیے گئے، تو وہ مسلمان جو کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے دینا نہیں چاہتے تھے، حج جیسی عبادت وہ کیسے چھوڑنا گوارا کرتے؟ لیکن جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں مشرکین نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کی پہنچ سے دور رکھا ہوا تھا۔ مسجد حرام اور حرم کا پورا علاقہ سب کے لیے کھلا تھا، جو چاہے آ سکتا تھا، لیکن مسلمان نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے اس کو آؤٹ آف باؤنڈ کر دیا تھا۔ سارے عرب سے لوگ آ کر بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے، مگر مسلمانوں پر پابندی تھی، نہ عمرہ کر سکتے تھے نہ حج کر سکتے تھے۔ اب کیا کرتے؟ بلا وجہ کا اگریشن تھا، بلا وجہ کی زیادتی تھی جو مسلمانوں پر کی جا رہی تھی۔ 13 سال دعوت اور تبلیغ سے بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، 13 سال زبان کا جہاد کیا گیا، نہ سمجھ کر دیے۔ اب ایک ہی راستہ کھلا تھا، اور وہ تھا کہ جو زبان سے نہیں سمجھ رہے اب ان کو ہاتھ کی طاقت سے بات سمجھائی جائے، طاقت کا استعمال کر کے، تلوار کی طاقت کا استعمال کر کے اب اپنا حق وصول کیا جائے۔ لیکن ابھی نہ تعداد میں کفار سے کوئی مقابلہ تھا مسلمانوں کا، نہ دولت میں کوئی مقابلہ تھا، نہ ہتھیاروں میں مقابلہ تھا۔ تو جنگ کریں تو پھر کس بل بوتے پر جنگ کریں؟ دشمن بہت طاقتور، بڑا انفلوئنشل، مسلمان بے بس تھے، کمزور تھے، تو کون مدد کرے گا ان کی؟ کہاں سے مدد آئے گی؟ فرمایا آیت 38، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ بتا دیا فکر کیوں کرتے ہو؟ تاریخ گواہ ہے کامیابی ہمیشہ ایمان والوں کی ہوئی، اور کس نے مدد کی، کس نے دفاع کیا؟ اللہ نے کیا۔ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ اگر اللہ ہے، اللہ کو اپنا لیا ہے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہو گئے ہیں اور اللہ کی محبت میں جڑ گئے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ اللہ کی خاطر جان مال دینے کو تیار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، اس کی خاطر رزق لے رہے ہیں، اس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، اور اللہ نے بھی مدد
آفر کرنے سے پہلے مسلمانوں کو خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، اچھی طرح سے خوب آزما لیا، کمزوری تو نہیں، کہیں کریک تو نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب آزما لیتا ہے پھر وہ چن بھی لیتا ہے اور دفاع بھی کرتا ہے. ہم نے چند چیزوں کے بارے میں کمپیریزن کیا کہ مسلمانوں کے پاس کیا نہیں تھا اور کفار کے پاس کیا تھا. ایک چیز رہ گئی جو کہ وائٹل ہے، ان سب چیزوں پر حاوی ہے، ان سب چیزوں پر بھاری ہے جو کفار کے پاس تھیں، اور وہ چیز ہے منظم ہونا، آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ ہونا، اور متفق ہونا. متفق، یہ چیز جو مسلمانوں کے پاس تھی یہ کفار کے پاس نہیں تھی. وہ آرگنائزڈ نہیں تھے، ان کو آرگنائزڈ وارفیئر نہیں آتی تھی مکے کے کفار کو. نمبر 1، مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کر کے جنگ کرنا سکھائی، آرگنائز اور ڈسپلن کر کے آپ ان کو جنگ کے میدان میں لے کر آتے تھے. یہ بڑی بات ہے، اس کو آج اپلائی کر لیجئے. اگر آج مسلمان اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں، آرگنائز کر لیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا طاقت بنتے ہیں. اور اس کا آغاز ہمیں کہیں سے تو کرنا ہوگا. ہم کہاں سے آغاز کر سکتے ہیں سوائے کہ ہم جہاں اجتماعی طور پہ رہیں، جہاں اجتماعی طور پہ کام کریں، وہاں ہم نظم اور ضبط کا مظاہرہ کریں، ہم قوانین کو مانیں، قوانین کی عزت کریں. کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ قوانین کو ماننے میں عزت افزائی محسوس کرتی ہیں، اور جو ترقی پذیر فیلئر اقوام ہوتی ہیں، ناکام قومیں جو ہوتی ہیں، وہ قوانین کو توڑنے میں عزت محسوس کرتی ہیں. فلاؤٹنگ دا رولز، وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تو کوئی بات نہیں سنتے، ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں. تو آج ہم اس چیز کو اپنا لیں. تعداد میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، ہتھیاروں میں کم تھے، پیسے میں کم تھے مسلمان، لیکن یہ سب باتیں اممٹیریل ہو جاتی ہیں. سب باتیں جو ہیں یہ غیر اہم ہو جاتی ہیں اگر کسی کے پاس منظم لوگ موجود ہوں، آرگنائزڈ لوگ ہوں. نمبر 1. اب جو منظم ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو سمجھیں کہ آخری درجہ ہے، اس سے پہلے تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. منظم ہونے کے لیے اتفاق ہونا ضروری ہے آپس میں. ایک حد تک مکے والوں میں اتفاق تھا، اور مکے والوں میں اتفاق 2 چیزوں پر تھا. ایک تھا اسلام دشمنی پر ان کا اتفاق. کامن فیکٹر کیا تھا؟ ہیٹریڈ فار اسلام. آپ کو یہی چیز آج نظر آئے گی. آج جو کفار مل گئے ہیں ساری دنیا کے، اسرائیل سے لے کے اور یورپ سے لے کے اور امریکہ تک، کس چیز نے ان کو متفق کیا ہوا ہے؟ اسلام فوبیا کہتی ہیں، اسلامو فوبیا ہے، اسلام کا خوف. اور اسلامو فوبیا کیا ہے؟ اسلام کی نفرت. اسلام سے نفرت پر جمے ہیں اور جڑے ہیں، اسلام دشمنی پر اکٹھے ہو گئے ہیں تو متفق، لیکن ریزن کیا ہے ہمارے سامنے. تو یہ چیز آج کے کفار میں اور کفار مکہ میں مشترک، کامن. دوسری چیز جو مشترک ہے کفار مکہ میں اور آج کے کافروں میں، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ اپنے اپنے قبائلی لیڈروں کے تحت متفق تھے. سمجھ آیا آپ کو؟ ان کی ٹرائبل لیڈرشپ تھی. جو ٹرائبل لیڈر جو بات کہہ دیتا تھا بس وہ اس کو مانتے تھے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک ٹرائبل لیڈرز، جب تک قبائلی سردار متفق رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قوم میں اتفاق رہتا ہے. جب قبائلی سردار مختلف ہو جاتے ہیں، ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، تو قومیں بھی پھٹ جاتی ہیں، قوم پوری پھٹ جاتی ہے قومیتوں کے اندر. تو وہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کے پیچھے چلتے تھے اور سردار کی بات مانتے تھے، اور سردار بہت سارے تھے، کئی تھے. ایگزیکٹلی آج ہم یہی چیز دیکھتے ہیں. جو یورپین ممالک ہیں، یوں سمجھیں کہ ہر یورپین ملک ایک قبیلہ ہے، یا جو بھی کافروں کے ممالک ہیں، سمجھیں کہ ہر ملک ایک قبیلہ ہے، ان کا اپنا کوئی پرائم منسٹر، ان کا کوئی اپنا پریزیڈنٹ، کوئی چیز ہے. جب تک ان کے اندر اتفاق رہے گا، یہ جو G8 سمٹس ہوتی رہتی ہیں نا، تو ان کی سمٹس کیا ہیں؟ ایک اتفاق کا مظاہرہ ہے نا، کہ جو G8 ہیں، یہ جو ممالک ہیں G8 کے، ان کے لیڈروں میں اتفاق ہے. اسی چیز کا مظاہرہ ہوتا ہے.
جب تک ان میں اتفاق ہے لیڈرز کے اندر، یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہی ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگا یہ سب ممالک پھٹ جائیں گے۔ یہ ہے کفار کا اتفاق۔ اب اس کا ہم تقابل اگر کریں مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ، مسلمانوں کا اتفاق نمبر 1، اعبدوا ربکم، عبادت رب پر۔ یہ آج ہمیں ٹھوک لینے کی ضرورت ہے اپنے دلوں کے اندر اس بات کو۔ ہم آج کے مسلمانوں میں اور 1400 سال پہلے کے مسلمانوں میں فرق دیکھ رہے ہیں۔ کفار تو ہم نے دیکھا نا ایک جیسے ہیں، ان کا اتفاق تو بالکل سیم ہے، ایگزیکٹلی دا سیم، جو 1400 سال پہلے تھا اور جو 1400 سال کے بعد ہے۔ لیکن مسلمانوں کا اتفاق ڈیفرنٹ ہو گیا۔ 1400 سال پہلے کے جو مسلمان تھے وہ اللہ کی عبادت پر متفق تھے، اللہ کی عبادت پر وہ جڑے تھے، آ کر رب کی محبت میں جڑ گئے تھے، آ کر اسلام کی محبت میں جڑ گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جڑ گئے تھے۔ آج کے مسلمان جب جڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کفر کی دشمنی پر جڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اگین دیر ہیٹ موٹیویٹڈ، نفرت پر متفق ہو رہے ہیں، کفار کی نفرت پر۔ اب آپ بتائیے کوئی فرق ہے دونوں چیزوں میں، اسلام کی محبت یا کفار کی نفرت؟ بہت زیادہ فرق ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے نفرت پر جمع ہونے کا کہ جب انسان کا دشمن ختم ہو جاتا ہے، جس سے کہ نفرت ہوتی ہے، انسان پھٹ جاتے ہیں۔ اگر کفار ختم ہو گئے، ہار گئے، تو مسلمان پھر پھٹنے لگ جائیں گے۔ جبکہ محبت میں جب انسان جڑتے ہیں تو محبت تو بڑھتی چلی جاتی، محبت تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اسلام کی محبت تو بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ جتنا اسلام کامیاب ہوتا ہے اتنا اسلام خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مزین ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، اور چیز جتنی خوبصورت ہوتی ہے اس کی محبت انسان کے دل میں اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ابھی ٹوٹا پھوٹا بیچارہ اسلام، ڈاؤن ٹراڈن اسلام تو اتنی محبت کر رہے ہیں، کلیجے سے اس کو لگایا ہوا ہے، اور جب یہ اسلام فل بلوم پر آ جائے گا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا مزین ہو جائے گا، تو پھر کتنا خوبصورت لگے گا، کتنی محبت ہوگی اس سے۔ تو محبت تو بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن نفرت کا ہدف بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں پھر کانشیسلی، شعوری طور پہ ایفرٹ کرنا ہے ہم کفار سے نفرت پہ جمع نہ ہوں، اور اس کا ایک طریقہ یہ کہ ہم نفرت کی باتیں نہ کریں زیادہ، ہم اسلام کی محبت کی باتیں کریں، ہم اسلام کو پہلے زندہ کرنے کی باتیں کریں۔ مدینے میں آپ دیکھیے پہلے اسلام اسٹیبلش ہوا، پوری اپنی طاقت کو پہنچا تو کفار کا زور ٹوٹا، یہی ہوا نا؟ اسلام کا عروج ہوا تو کفار کا زوال ہوا، یہی ہوا۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلے کفار کا زوال ہو تاکہ ہمارا عروج شروع ہو۔ ہم الٹی گنگا بہا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پہلے ان کو ختم کرو، ڈاؤن ود دس، ڈاؤن ود دیٹ، اس کو مارو، اس کو ختم کرو، ہیٹ امریکہ، ہیٹ اسرائیل، ہیٹ انڈیا۔ تو ہم نے تو نفرتوں کا پرچار شروع کیا ہوا ہے، نفرتوں کے نعرے ہم لگاتے رہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ راستے سے ہٹیں، چونکہ کفر بہت طاقتور ہے اس لیے اسلام طاقتور نہیں ہو سک رہا۔ ہم کہتے ہیں پہلے اس کو زوال آئے تاکہ ہم طاقتور ہوں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ پہلے اسلام کو ہمیں طاقتور کرنا ہوگا، اور جب اسلام طاقتور ہوگا اس کے بعد کفر کا زوال ہوگا۔ نمبر 1 تو یہ ہماری بنیادی آج غلط ہے نا اتفاق کی۔ آپ مسلمان لیڈروں کی تصویروں کو دیکھا کریں، غصہ اور نفرت نظر آتی ہے ان کی باتوں میں بھی، اور وہ لعنت ملامت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڈ ولنگ تو کفار کو یہ ہو جائے گا۔ کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ وہ ہنستے ہیں ہماری باتوں کے اوپر نا، کتنے کمزور تو ہیں یہ، کیا ہم کو بد دعائیں دینے کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں؟ جیسے بوڑھی عورتیں جو بے بس ہوتی ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتی سوائے بد دعائیں دینے کے، تو مردوں کا تو کام نہیں بد دعائیں دینا، مرد تو ہاتھ سے بتاتے ہیں۔ بے بس لوگ ہوتے ہیں جو مظلوم، جو بیٹھ کے بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہو گئے، تو ہم اپنی زندگیوں سے کم از کم ان چیزوں کو نکال دیں۔ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کنسٹرکٹیو ہو جائیں، اسلام کی محبت پہ ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 مسلمان 1400 سال پہلے جو جڑے ہوئے تھے وہ ایک رسول کی محبت پر جڑے ہوئے تھے، اطاعت پر جڑ گئے تھے۔ کس کی اطاعت؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔
اور رسول کی اطاعت دراصل ہے ہی اللہ کی اطاعت، وہ دو جدا جدا چیزیں تو نہیں ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ ایک رسول کی اطاعت پر سب جڑے تھے، اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے نہیں چلتے تھے، ان کے کئی لیڈرز نہیں بنے تھے، 6 7 8 10 لیڈرز نہیں تھے، کوئی G8 نہیں تھی مسلمانوں کی، سب ایک رسول پر، اس کی محبت، اس کی فرما برداری پر جڑے ہوئے تھے۔ آج ہم اس چیز کی کمی دیکھ رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت پر سب نہیں جڑے ہوئے۔ قرآن تو ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے۔ کہا ہے نا مولانا حالی نے کہ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، لیکن آج ہم ایک نہیں ہیں۔ سنیوں کا لیڈر الگ ہے، شیعوں کا لیڈر الگ ہے، ایران کے شیعہ ہیں تو ایران کے شیعوں کا لیڈر الگ ہے، عراق میں شیعہ ہیں تو عراق کے شیعوں کا لیڈر الگ ہے، سنی ہیں تو ان کا کچھ اور لیڈر ہے، فلاں سنی ہیں تو ان کا کچھ اور لیڈر ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے خود کو، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی کچھ۔ تو ہم پھٹ گئے نا اس طرح سے۔ تو ہمیں پھر دوبارہ سے اپنا کم از کم ذاتی ایک بوند، ایک قطرہ ڈال دینا ہے ایفرٹ کا، کوشش کا، کہ ہم ان نعروں کو ختم کر دیں اور ہم متحد کرنے کی کوشش کریں اپنی حد تک۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت پر جڑے ہوئے ہیں، بس ہمیں اور کسی کی اتنی فکر نہیں، ہم اسی کی اطاعت کریں گے جو خود اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ کسی انسان کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں، انسان غلطیاں کرتے ہیں، مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمان اس لیول کو پہنچ گئے تھے مدینہ آتے آتے۔ جو باتیں ہم نے ڈسکس کی نا 1400 سال پہلے کے مسلمان کیسے تھے جب مدینہ کی طرف وہ ہجرت کر رہے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے مدافعت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا ایمان والوں کا۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، انسان کی قربانی ایک تھریش ہولڈ تک پہنچ جائے، انسان منظم ہو کے قربانیاں دے کے ہجرت کر کے پختہ پکے ہو کر ایک بیس لائن تک تو پہنچیں، ایک تھریش ہولڈ تک تو پہنچیں۔ اس پر جب پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں مدینے جا کر نہ روپے پیسے میں اضافہ ہوا، نہ طاقت میں اضافہ ہوا، کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہم تیری مدد کے اہل ہیں۔ تو اللہ کی مدد جو نہیں آتی، اس لیے مدد نہیں آتی کہ نعوذ باللہ اللہ مدد کر نہیں سکتا، بلکہ اس لیے مدد نہیں آتی اور ہماری مدد اس لیے نہیں ہو رہی کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم نے اہل ثابت نہیں کیا اپنے آپ کو ابھی تک کہ ہم پر اللہ کی مدد آئے۔ قیمتی چیز اس کو دی جاتی ہے جو سنبھال کر رکھ سکے، جو اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کو ضائع نہ کرے، نہ قدری نہ کرے، نہ شکری نہ کرے۔ قدر کرنے والے کو قیمتی چیز دی جاتی ہے، نہ اہل لوگوں کو اچھی چیز نہیں دی جاتی۔ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کرنے والوں کی، ناشکر انسانوں کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت تو خوان کفور سے یقیناً مراد کفار قریش تھے۔ آج ہم ایمان کے 1.3 بلین دعوے دار ہیں دنیا میں، لیکن ہماری مدد نہیں ہو رہی۔ کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ کیوں نہیں اللہ ہماری مدد کرتا؟ ہم کیا دعائیں نہیں مانگ رہے؟ ہم مانگ رہے ہیں دعائیں، کیا ہم اللہ سے فریادیں نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ کیا کفار مسلمانوں پر ظلم نہیں توڑ رہے؟ کیا ہم مظلوم نہیں؟ ہم ہیں، ہم مظلوم ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ان دو چیزوں کی کمی ہے نا، متفق نہیں ہیں رسول کی اطاعت پر ابھی، اور اللہ کی عبادت پر ابھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، عبودیت رب کو اپنا ہدف نہیں بنایا، ابھی ہم نے اتنی قربانیاں نہیں دیں، ابھی ہم نے اس طرح ہجرت نہیں کی، ہم نے ابھی اللہ کی مدد کا خود کو اہل ثابت نہیں کیا۔
سچی بات ہے، نہ انفرادی طور پہ اپنی ذاتی زندگیوں میں اگر ہم ایک نظر ڈالیں، سوائے اس کے کہ گردنیں ہماری شرم سے جھکیں، اور کچھ نہیں ری ایکشن ہوتا.